سمجھ گئے؟ یعنی اسے امام کی طرف سے غلط ملی تھی۔ پہلے 2-3 باتیں سن لیجئے کہ یہ جو ماہ رجب ہے اس کے لیے روایت موجود ہے کہ 3 مہینے اسلام میں بڑے عظیم ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان مبارک کا مہینہ۔ اس کے بارے میں اپنی 2 روایتیں سنیے۔ پہلی روایت کیا ہے؟ رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان مبارک اللہ کا مہینہ۔ روایت میں نام اس طرح آیا ہے کہ اللہ کہتا ہے رجب میرا مہینہ، یعنی یہ 2 طرح ہے، رجب علی کا مہینہ، اللہ کہتا ہے رجب میرا مہینہ۔ اور رسالت مضبوط کریے، رمضان المبارک میں عقیدہ توحید مضبوط، اگر ادھر وہ مضبوط نہ ہو سکا عقیدہ ولایت تو رسالت مضبوط نہیں ہو سکتا، اور اگر عقیدہ رسالت مضبوط نہ ہوا تو عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہو سکتا۔ رجب کے مہینے کا احترام ذرا آپ گوگل پہ جائیے، میری جوانوں سے گزارش ہے کہ کبھی کبھی دین خالی مجلسوں ہی میں نہ سنا کریں، بس آپ پڑھا بھی کریں، آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے کچھ اشعار میں میرے بھائی کے مکار کوئی نہیں، غدار کوئی نہیں، یہ بڑے اچھے شعر ہوتے ہیں مگر جب ہم میں غدار نہ ہو تب۔ مطلب داغ دینے سے ایسا تو نہیں کہ ہم میں کوئی غدار نہیں رہے، یہ جو آپ کہتے ہیں غدار کوئی نہیں، تو یہ شعر واقعاً بہت اچھا ہے اور بہت اچھا پیغام انہوں نے دیا ہے، لیکن ہمیں اس شعر میں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم میں پھر بھی غدار ہو تو اس کا مطلب ہے وہ سب کچھ ہے، عزادار نہیں۔ اگر غدار ہے تو عزادار نہیں، اور عزادار ہے تو غدار، یہ ممکن نہیں ہے کہ غدار بھی ہو اور عزادار نہیں ہے۔ تو اب یہ پیغام سنیے، آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شعبان کا اور رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ خصوصاً، یہ خالی ہماری نظر میں معتبر نہیں ہے، بلکہ وہ جاہل عرب، اب آپ پڑھیے اس کو، وہ جاہل عرب جو تھوڑی تھوڑی بات پہ 40-40 سال جنگ کیا کرتا تھا۔ اب بہت چھوٹی سی کیا ہوتی تھی، مثلا آپ گزرے من کر دیا، بس ایسے آپ کو دیکھ کے تھوک دیا، آپ کو دیکھ کے کھانس دیا، جیسے ہی میں کھانسا فوراً دوسرے قبیلہ چڑھ گیا، ہمارے آدمی کو دیکھ کے آپ کھانسے کیوں، ہمارے آدمی کو دیکھ کے آپ نے آنکھیں کیوں گرائی، ہمارے آدمی کو، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عربوں میں جنگیں ہوتی تھی 40-40 سال۔ لیکن ان 40 سال میں بھی جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو وہ چاہے جتنے جاہل ہوتے تھے، دونوں کے دونوں لشکر آپس میں ملتے تھے اور کہتے تھے بھائی اب رجب میں اور شعبان میں ہماری جنگ بند رہے گی۔ یعنی اتنے بڑے لڑاکو، اتنے بڑے لڑنے والے اور اتنے بڑے جاہل، مگر جب رجب کا مہینہ آتا تھا، اسی لیے اس مہینے کا ایک نام ہے شہر اسم، الف صاد میم، اسم کہتے ہیں بہرے کو جسے کچھ سنائی نہ دے، تو اسم اس مہینے کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس میں کسی محتاج اور مظلوم کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اس میں نیزوں کی، تلواروں کی، سیکل کی آوازیں اس میں نہیں آتی تھی، کیونکہ جب نہ نیزوں کی کڑک کی آواز آتی تھی، اس لیے کہ جنگ روک دی جاتی تھی اور کہتے تھے اب چلو عبادت خدا کریں، اللہ کی عبادت کریں، دعا کریں، اس لیے کہ رجب مشکل کشائی کا مہینہ ہے۔ اور میں نے آپ کو دعوت کو پہلے ہو گیا تھا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ادھر شاعری رکھیے، ادھر یہ جملہ رکھیے، وہ عرب چاہے جتنا بڑا جاہل ہو مگر آج کے مسلمان سے بڑا جاہل نہیں تھا، 40 سال میں کم سے کم رجب کے مہینے میں تو لڑنا چھوڑ دیتا تھا، مگر ہمارا مقدمہ نہ رجب کے مہینے میں رکتا ہے، نہ شعبان کے مہینے میں رکتا ہے، نہ رمضان المبارک میں رکتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان جاہلوں سے بھی بڑے جاہل ہو گئے۔ ارے تو محرم میں لگتا ہے بھائی، یہ رجب میں نہیں ہے، محرم کو بھی نہیں چھوڑتا، محرم میں اور زیادہ لڑتا ہے، ہاں
انجمنیں انجمنوں سے لڑتی ہیں، عزادار عزادار سے لڑتے ہیں، ماتمدار ماتمدار سے لڑتے ہیں، مولوی مولوی سے لڑتے ہیں، ذاکر ذاکر سے لڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے شیطان سب سے زیادہ اگر کہیں ہے، یہ میں ان کے خلاف ہوں بعض شاعروں کے اور بعض ذاکروں کے جو کہتے ہیں شیطان نہیں آتا عزاداری میں۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اگر عزاداری صراط مستقیم ہے، وہ شیطان وہی تو آتا ہے جو صراط مستقیم ہو۔ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ کا نظریہ کہ نہیں آتا، ماتم نہیں آتا، شیطان کیوں نہیں آتا؟ ماتم ہی میں آتا ہے، مجلس ہی میں آتا ہے، مسجد ہی میں آتا ہے۔ اگر مسجد میں نہ آتا تو محراب نہ بنائی جاتی۔ یہ محراب کا مطلب ہی ہے جنگ کی جگہ۔ محراب حرب سے بنا، حرب کے معنی جنگ، محراب یعنی جنگ کی جگہ۔ تو جنگ کیا مومن سے ہو رہی ہے؟ اب مومن سے جنگ کرنے کی جگہ نہیں ہے مسجد، شیطان سے جنگ کرنے کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب ہے مسجد میں بھی اور مجلس میں بھی آتا، اور بغرے بھی آتا، اور چوکی پورے بھی آتا، اور کربلا بھی جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے کہا جو بھی تیرا سیدھا راستہ ہے میں وہاں بیٹھوں گا۔ عزاداری سے بڑا کوئی سیدھا راستہ ہو تو بتائیے۔ ایک سالات پڑھتے وہاں وہ عرب لڑنا چھوڑ دیتے تھے، مگر ہمارا مسلمان لڑنا چھوڑتا ایک۔ عرب جو لڑتے تھے 40 سال، وہ کہتے تھے یہ رجب مشکل کشائی کا مہینہ۔ اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے اپنی خطابت میں، چونکہ کل تمہیں جشن منانا ہے مشکل کشا کا۔ عربوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ 13 رجب کو علی پیدا ہوگے، مشکل کشا پیدا ہوگے، مگر اللہ نے مہینے کی عظمت ایسی ڈال دی کہ مشکل کشا کے آنے کا پتا ان کو اس بات سے پتا چل گیا کہ کوئی مشکل کشا ہے جو رجب میں آنے والا ہے۔ اس سے ان کو پتا چل گیا مشکلوں کے آسان۔ اسی لیے ایک دعا ہے جوانوں، میری گزارش ہے اپنے جوان بھائیوں سے، جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ آج کل ہماری مسجدیں آباد ہیں، کیونکہ جب سے علماء نے پڑھنا شروع کیا نمازوں کے اوپر تو جوان، مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے خدا کی قسم، اگر آپ قیامت تک بھی داد دیتے رہیں گے نا، بانی تنظیم عالی جناب مولانا غلام عسکری صاحب کہ جنہوں نے ماشاءاللہ جوانوں میں ایسا مزاج پیدا کیا کہ وہ دین پر عمل کر سکے، جگہ جگہ مکاتب قائم، انہوں نے ایک جملہ کہا، ہماری قوم بے خبر ہے، بے عمل نہیں ہے۔ خدا کے قدم جملے کی گہرائی دیکھیے، ہماری قوم بے خبر ہے، بے عمل نہیں ہے۔ جوانوں کو جب تم بتاؤ گے تو عمل کریں گے، لیکن جب تم منبر سے بتاؤ گے نہیں، انہیں اتنا خوش کر کے بھیجو گے اور اس کو کہنے لگے، اگر کوئی تبلیغ کرنے لگے اسے کہتے ہیں مقصر۔ لیکن سب سے بڑے مولا یہی ہیں بس ماشاءاللہ، جو دوسرے کو مقصر سمجھ کے اپنے کو مولائی سمجھے، سمجھ لو وہی مقصر ہے، وہ ٹھیک مولائی نہیں۔ آپ کو کس نے پیمانہ دیا علی والوں کو چیک کرنے کا؟ بھائی یہ تو ہم مسائل بیان کر رہے ہیں اوپر سے، یہ علی کے ہیں، بنی امیہ کے نہیں ہیں۔ یہ تو رجب کی فضیلت بتاؤ، یہ مولا علی کی بتائی ہے، معاویہ کی بتائی بھی نہیں کہ بھائی۔ تو اب اس میں کیا ہے روایت سنیے کہ جوان ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھے، جو شروع کریے، جو بھی نماز ہو، مغرب کی، عشاء کی، صبح کی، یہ دعا پڑھے۔ ایک ہی دعا کا جملہ ایسا ہے اگر آپ اسے سمجھ لیں تو ہماری قوم کے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ دیکھیں جھگڑے ہماری قوم میں جب ہوتے ہیں جب ہم کسی پہ ڈیپینڈ ہو جائیں، جب ہم کسی سے امید رکھنے لگیں، جب ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگیں۔ ماموں بڑی محبت کرتے ہیں لیکن ذرا مان کے دیکھیے ماموں سے، چچا بڑی محبت کرتے ہیں، ذرا ہاتھ پھیلا کے دیکھیے چچا کے سامنے۔ سارے رشتے دار جب تک رشتے دار ہیں، جب تک آپ کا سابقہ نہ پڑے آپ ہاتھ پھیلا کے نہ مانگے۔ ادھر میں نے پیسہ مانگا، ادھر مامی نے کہلوا دیا پہلے ہی ماما گھر میں نہیں ہے۔ رشتے ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے، بس وہ رجب کی دعا ہے کہ جو تمہارے رشتے
کے جوڑنے کے لیے ہے، یا من ارجو ہو لکل خیر، اے وہ ذات کہ جس سے میں ہر خیر کی امید رکھتا ہوں. مجھے چچا سے امید نہیں ہے، مجھے تایا سے امید نہیں ہے، مجھے ننیحال سے امید نہیں ہے، مجھے ننیحال سے امید نہیں ہے. ارے جو امید رکھنے سے ناراض ہو جائے ان سے امید نہ رکھ، جو سب کی امیدوں کو مرکز ہو. ایک سلام دیتے ہیں وہ ہے پروردگار کی ذات. کس ملیے سب سے، مگر امید، یہ میری مجلس کا پیغام ہے، ملیے سب سے مگر امید کس سے رکھیے؟ زور سے بولیے بھائی، اپنے خدا سے، اپنے معبود سے. وَآمَنُوا سَقَطَوْا عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، ہر پریشانی کے وقت تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور ہر جب بھی کوئی شر ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو تو عذاب سے امان تجھ ہی سے چاہتا ہوں. بس وہ جملہ جس پہ مجھے آپ حضرات کی خدمت میں مجلس کو تمام کرنا ہے، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل. خدا کی قسم میرے معصوم سے اچھا کوئی اپنے خدا کا تعارف نہیں کرا سکتا. پتا کیا فرماتے ہیں؟ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات، جملہ سنیے دلوں پہ لکھ لیجیے، اے وہ ذات جو عمل تھوڑا کراتی ہے اجر زیادہ دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ کہیں گے یہ کیسے؟ عمل تھوڑا اجر زیادہ. اگر جب ہم اجر بیان کرتے ہیں تو ہماری ہی قوم کا مجلس میں سے ایسا جوان کھڑا ہو جاتا ہے، مولوی صاحب اتنا اجر بیان نہ کرو ورنہ یہ بہک جائیں گے. تو پہلے میں ایسے آدمی کا بھی علاج کر دوں. یہ کام خلیفہ دوم کیا کرتے تھے ہمیشہ. ادھر رسول نے کوئی بشارت دی کہ یہ کرو گے اتنا اجر ملے گا، مذمہ کے قدم کے نیچے جنت ہے، فوراً بول پڑے خلیفہ دوم یہ جہاد میں نہیں جائیں گے اگر آپ اتنی حقیقت کی چیزیں بتا دیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں زیادہ ہیں، مومن، متقی، پرہیزگار، دیندار، نمازی. اگر کوئی فضائل علی کی میرے پاس سنا دے، ارے مول صاحب ایسے کا پڑھو. جیسا بھی میں گیا تھا بھائی وہاں مصطفیٰ باد میں، اب میں نے ایک روایت پڑھی مولا جی کے اوپر، ان کے فضائل کے اوپر، کہنے لگے پھر تو ساری جنت میں چلے جائیں گے. آج تو آپ نے سب کوئی جنت میں پہنچا دیا. تو میں نے کہا بھائی میں نے جنت میں پہنچا دیا، تم جہنم میں پہنچا دو. چلو آپ کے ایسے بھی لوگ ہیں مطلب بھائی میں نے کہا پہنچا دیا، اللہ میری جنت تھوڑی ہے، اللہ پہنچانے والا ہے، اہل بیت پہنچانے والے ہیں، ان کی محبت لے جانے والی ہے. میں نے کوئی اتنا کیا روایت کتاب سے اٹھا کے پڑھ دی. اچھا دعا میں کہا یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو عمل تھوڑا کرائے اجر زیادہ دے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کیسا اجر. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیے ضربت میں کتنی دیر لگتی ہے بس، اور اس کے بعد نظر، اور نظر کے بعد الواتحہ اور آپ کی رحمت تمام. مجھے بتائیے کتنی دیر لگتی ہے ایک بار میں؟ سیکنڈ ہمارے اور آپ کے میں. لیکن اگر ہاتھ بھی اللہ کا ہو اور تلوار بھی ادھر سے آئی ہوئی ہو تو پھر کتنی دیر لگے گی؟ کن فیکن. میرے خیال میں اگر آپ سیکنڈ بھی کہیں تو وہ بھی کم ہے کن. لیکن اب دنیا کا حساب عاجز ہے یہاں، تو جہاں تلوار بھی ذوالفقار ہو اور ہاتھ بھی یداللہ ہو تو میرے مولا کا وار پتہ کیسے ہوتا تھا؟ جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر کے جوان کچھ کھڑے ہو گئے ٹیلے پہ جا کے کہنے ہم نہیں کرتے. کسی نے پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو عمل تھوڑا کرائے اجر زیادہ. تو اب اس کے اوپر بس میں یہ مثال دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام ہے. تو جوان کچھ کھڑے ہو گئے میاں اور کہنے لگے کہ ہم نے اپنے ابا سے سنا ہے کہ علی بڑی عظیم جنگ کرتے ہیں، لیکن ہم نے علی کو جنگ کرتے نہیں دیکھا. تو اگر میدان میں جائیں گے تو وہاں تو بھگدڑ مچے گی. ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھو
اب وہ اس طرح دیکھنے لگے مولا علی کی جنگ ٹیلے پہ چڑھ کے. مولا علی کے سامنے ایک آیا, وار جو میرے مولا نے کیا, ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے لو ابا بھی ویسے ہی تعریف کر کے چلے گئے علی کی, ان کا تو وار ہی خالی چلا گیا. کیونکہ اتنی تیزی تھی میرے مولا کے وار میں کہ سامنے والے کی بھی نظروں میں نہ سما سکے, سامنے والے کی بھی نظروں میں نہ سما سکے. وہ علی کی تلوار کا وار تھا, یہ سمجھے خالی چلا گیا, مگر اب جو گھوڑے نے حرکت کی پتہ چلا آدھا ادھر آدھا پتہ چلا کہ وہ کٹ گیا. اب انصاف سے بتائیے یا میو دل کثیرہ بالقلیل, اے موسیٰ جو عمل تھوڑا کرائے اجر زیادہ دے. اب جس کی تلوار کا ایک بار سبلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے, اگر وہ سجدے میں تلوار کھا کے نہ کہے اس کو رب الدعوہ. عمل کتنا, یہ میں نے کہا یا میں یوتی کثیرہ بالقلیل, عمل سن لیجیے. نہ جوانوں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, داد نہیں دیں گے اس پہ, کبھی داد دے کے یہیں چھاڑ کے چلے جاؤ, گھر لے کے جانا اس بات کو. نبی نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں. یہ نبی کی حدیث ہے, قرآن کی آیتیں بھی ہیں. قرآن کہتا ہے جنت میں 8 دروازے اور جہنم میں 7 دروازے. اچھا زیادہ کس میں ہونے چاہیے تھے جہنم. اللہ نے جنت کے 8 دروازے زیادہ بنا کے بتایا, میں چاہتا ہوں میرا بندہ جنت میں آئے. میں تو جہنم کے دروازے پہلے سے کم بنائے, میں نہیں چاہتا میرا کوئی بندہ. اور آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے, دلیل آپ کو بتاتا ہوں. ابھی گرمی آئے گی, جون جولائی, اس کی گرمی, شدید فرش, تپتا ہوا فرش, جلتا ہوا فرش. 6 مہینے کا بچہ گھٹنی اچل کے ماں کی گود سے اترا, جلتے ہوئے فرش پر پہنچا, ماں کام کر رہی تھی, فوراً سارے کام کو چھوڑ دیا ماں نے. بچے کو فرش بڑا اچھا لگ رہا تھا, دور سے چمکتا ہوا, گھٹنی اچلتا ہوا پہنچا, مگر ایک مرتبہ ماں نے اپنی گود میں لے لیا. کیوں؟ تاکہ تمہیں خدا کی محبت بتا سکے. جو ماں اپنے 6 مہینے کے بچے کو جلتے ہوئے فرش پہ نہ دیکھ سکے, تو جس خدا نے ماں کے سینے میں دل پیدا کیا تو یہ کہا کرے گا میرا بندہ جہنم میں جائے. اسی لیے میری خطابت کا ایک عظیم نقطہ ہے جو میں ہر جگہ پڑھتا ہوں. اللہ نے جنت بنائی آپ کے لیے, جہنم نہیں بنایا. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اللہ نے بندوں کے لیے جنت بنائی, جہنم نہیں بنایا. جہنم تو اللہ سے بنوایا گیا, جہنم اللہ سے بنوایا گیا. کن کی خواہش پہ بنا, وہ حدیث قدسی میں موجود ہے, لَبِي اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر یہ دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا. اللہ سے تو بنوائی گئی بھائی, دشمن علی نے بنوا لیا اپنے لیے. تو جہنم کے 7 دروازے, جنت کے 8 دروازے, مگر عمل چھوٹا کرو اجر زیادہ پاؤ. نبی فرماتے ہیں جو انسان رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھ لے, رجب کا مہینہ 30 دن کا ہے نا, 30 میں سے خالی آپ 7 دن روزہ رکھ لیجیے. اچھا جوان لڑکے یہ بتائیے تم میں ہمت ہے روزہ رکھنے کی؟ اس پہ ماں باپ کی بھی نہ مانیے بھائی, کیونکہ آپ 30 سال کے بھی بچے ہی رہیں گے. ہمارا بزرگ 60 سال کا ہو گئے روزہ رکھنے کو تیار ہے, مگر 25
25 سال کے جوان کو روزہ نہیں رکھنے دیتا. اب یہ بتائیے جتنے جوان لڑکے آپ بیٹھے ہیں کوئی بھاری ہے آپ کے لیے؟ سردی کا روزہ تو ویسے پر نبی فرماتے ہیں جو 7 روزے رکھ لے رجب میں اللہ اس کے اوپر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. ابھی میں نے ذات کے لیے نہیں پڑھا، عمل کرنے کے لیے پڑھا. صلوات بھیجتے محمد خصوصاً جو آ رہی ہے بات، خدا کی قسم سنیے، مجھے پیغام آپ کو بہت دینے دے چونکہ 13 رجب اور 15 یہ جو 3 تاریخیں ہیں نا، یہ آپ محشر میں جا کے بڑا افسوس کریں گے کہ یہ 3 دن ہم نے ایسے کیوں گزار دیے. 13 14 15 13 رجب 14 رجب 15 13 رجب ایک عمل ہے، عمل ام داؤد. روایت میں موجود ہے اگر کسی کو بے حد پرابلم ہو، بے حد پریشانی ہو، بے حد مصیبت میں ہو، کافی دعائیں پڑھ چکا، کافی منتیں مان چکا، مگر اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے عمل ام داؤد کر لے. عمل ام داؤد کی شرط ہے 13 رجب کو روزہ رکھے، 14 رجب کو روزہ رکھے، 15 رجب کو روزہ رکھے، اور 15 رجب کو نماز ظہر کے بعد کچھ سورے ہیں اور کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے. اسی 15 رجب میں ایک زیارت ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام. نہیں اتنی اچھی حدیث پہ میں اتنی اچھی صلوات کر رہا ام داؤد. یہ ام داؤد کی ماں ہے، بہت بڑی مصیبت میں تھی. امام نے یہ عمل بتایا تھا کہ یہ کرو اور اس نے کیا. ماشاءاللہ اس کا بیٹا اس کو بھی داؤد. تو تم کو بھی اگر کوئی پریشانی ہے بچوں کی، کوئی بیمار ہے، کوئی جاب چاہتا ہے، کوئی اور دوسری بیماری پریشانی میں مبتلا ہے، یہ عمل کر لیں. 13 کو 14 کو 15 کو عمل ہے خالی 15 ہی کو. 15 میں ایک زیارت ہے، زیارت امام حسین، جو پورے سال میں کبھی نہیں ہے، یعنی زیارت وارثہ نہیں ہے. 15 رجب کی خاص زیارت ہے، خاص بالکل. اور یہ وہ دن ہے کہ اس میں انبیاء آتے ہیں اللہ سے اجازت لے کے روضہ حسین پر. اللہ اکبر. واقعا میں کہتا ہوں سب کچھ مس کر دیجئے، کھانا مس کر دیجئے اس دن، کوئی اور کام بھول جائیے مگر وہ زیارت نہ بھولیے. اس کی خاصیت آپ کو بتاتا ہوں، روایت موجود ہے جو انسان رجب کی زیارت پڑھ لے، 15 رجب کی امام حسین علیہ السلام کی خاص زیارت، تو امام فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء تمہاری طرف بڑھیں گے تم سے مصافحہ کرنے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی 1,24,000 انبیاء کوشش کریں گے تم سے مصافحہ ہو جائے. یعنی اتنا بڑا شرف ہو جاتا ہے تمہارا. تو یہ زیارت خاص ہے کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی. 10 منٹ کے 15 منٹ کے ہو سکتا ہے یہ مسجد میں نماز ہو، نماز کے بعد وہ زیارت وارثہ نہ پڑھیے، زیارت عاشور نہ پڑھیے، زیارت اربعین نہ پڑھیے. خاص زیارت ہے جو خالی 15 ہی کو پڑھی جاتی ہے، بعد میں کبھی پڑھی نہیں جاتی. اگلے سال آپ کو پھر یہ موقع ملے گا، تو اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. اس زیارت کا ایک لفظ ہے، چونکہ آپ کا تھوڑا سرنا رقص کھا گیا تو میں اس زیارت کا ایک لفظ بتاتا ہوں تاکہ تم کو بھی میرا ہو جائے. اشہدو انکا تسمع السلام و ترد الجواب. مولا میں گواہی دیتا ہوں، میں یقین سے جانتا ہوں کہ تم میرا سلام سن بھی رہے ہو اور میرا جواب دے بھی رہے ہو. تو میرے جوانوں اس عمل کو کریے. معصوم فرماتے ہیں سمجھ رہے کہ امام جواب دیتے ہیں چلو وہ عمل نہ کرو تو زیارت مس نہیں کرنا. بس یہ منت کی مجلس ہے. رجب کے حوالے سے میں نے بتا دیا یہ مشکل کشائی کا مہینہ ہے اور
اور یہ عمل کرنا. اس کے روزے بڑے عجیب و غریب ہیں. حق یہ ہے کہ سنی جمعرات جمعہ سنیچر 3 دن کے روزوں کا ثواب 900 سال کی عبادت کی طرف ہے. اور یہ ہماری معصوم کی بیان کی میرے بھائی یا بھائیو دن کثیرہ بالکل تھوڑا کرا کے زیادہ اجر مل جائے. اب میں اس کا تعارف کراؤں دے کہ تھوڑا کیا ہے. ان جوانوں نے منت مانی, تھوڑا بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا میرے خیال میں, شروعات ان جوانوں نے منت مانی, اپنی اللہ نے ان کی منت پوری کر دی. اب ایک منت میں بتاتا ہوں آپ کو, منت سنیے کیا ہے. علامہ امینی نے الغدیر میں لکھا کہ ایک ناسبی تھے, ماں باپ بہت ناسبی تھے, اہل بیت کے سخت ترین دشمن, سخت ترین. میرے بھائی اگر اس سے اچھی بات آپ لوگ کر رہے ہیں تو آپ لوگ کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد نماز کی طرح مجلس میں تھوڑا سا. تو علامہ امینی نے لکھا الغدیر میں کہ ناسبی ماں باپ اہل بیت سے بے حد دشمنی, یعنی جتنا آپ پیار کرتے ہیں نا ماشاءاللہ, جتنی ولا ہے آپ کے اندر اس سے زیادہ دشمنی تھی ان کے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے منت مانی, اللہ اگر ہمیں اولاد دے, بیٹا دے, تو ہم اس کو رکھیں گے حسین کے زائروں کا قاتل بنائیں گے. وہ جو قافلے گزرتے تھے, تاکہ جو قافلے گزریں وہ حسین کے زائروں کو قتل کر سکیں. دیکھیں منت کیسی ہے. ہمارے اور آپ کے حساب سے یہ منت پوری کرے اللہ یا نہ کرے, نہیں کرنی چاہیے, مگر نہیں واقع ہے. علماء نے لکھا, علامہ مجلسی نے, علامہ امینی نے, ہم اچھا اس کی میں دلیل بھی دیتا ہوں. اس کے شعر یہ جو پیدا ہوا اس کی دیکھیں پھر کیا کہانی ہے. اللہ نے ان ماں باپ کو اولاد بھی دے دی, ایک بیٹا پیدا ہو گیا. بیٹا جب 14-15 سال کا ہوا تو اس سے کہا چل بھائی اپنی منت پوری کر. انہوں نے کہا منت کیا ہے؟ اور جو قافلے جا رہے ہیں ظاہر امام حسین کے, ان کو قتل کرنا. گیا, بیٹھ گیا تلوار لے کے راستے میں, ابھی اسے دین نہیں آتا, بیٹھ گیا راستے میں. بیٹھا تو جب قافلہ جب تک نہیں آیا, جب تک ایکٹیو رہا تلوار لے کے, تلوار ہاتھ میں, لیکن اب جو قافلہ آیا اللہ نے اس پہ نیند غالب کر دی, یہ سو گئے. قافلہ گزر گیا, کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ جیسے فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, اور 2 فرشتوں کا یہ امام حسین کے ظاہر کو قتل کرنا چاہا تھا, اور اب اسے ڈالو جہنم میں. اب کہتے ہیں ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اللہ کا حکم ہے ابھی نہ ڈالو. کہ کیوں؟ کہا نہیں, اس کے بدن پر کوئی خاک لگی ہے. بس سنیے اپنی بات ہے, اس کے بدن پہ خاک ہے. کہا خاک کون سی؟ کب ظاہر امام حسین کا قافلہ جب جا رہا تھا تو ان کے قدموں سے اڑ کے خاک اس کے بدن پہ آ گئی ہے. جب تک یہ خاک صاف نہ ہوگی جہنم میں نہیں جائے گا. اب ظاہر کے بدن سے جو خاک مسح ہو جائے, جب اس میں اتنی کرامت ہے تو جو خاک کیسے صاف ہو. کہتے ہیں کہ اب یہ اٹھا, اٹھنے کے بعد یہ اپنے گھر واپس گیا. ماں باپ نے کہا چلو قتل کرو. اس نے کہا آج کے بعد قتل نہیں کرو. اچھا اس نے کوئی قتل کیا بھی نہیں ہے, مگر اس کے اندر شاعری کے بڑے جراثیم تھے. اب یہ شاعر بنا اپنے زمانے کا سب سے بڑا. زین الدین ابراہیم زین الدین الخلیئی, زین الدین اس کا نام رکھا گیا الخلیئی. الخلیئی سے اب دیکھیں اس نے کہا کہ میں قتل نہیں کروں گا, میں قتل نہیں کروں گا. اور اس کے بعد اس نے ایک شعر کہا,
سیکھ لی، شاعر بن گیا، ماں باپ کی مخالفت کر دی. اس نے ایک شعر کہا، آج آپ کربلا جائیے، آپ کو ہر جگہ اس کا شعر لکھا ہوا ہے. میں دعوے کے ساتھ کروں، آپ جائیے، اللہ کی مجلس کی برکت سے اس طرح ان جوانوں کی منتیں پوری ہوئی، آپ سب کی منتیں مرادیں پوری ہوں، اور آپ کربلا جائیں، اور کربلا جا کے خود روزوں پہ دیکھیے، روزوں کی دیواروں پہ ان پہ بھی شعر لکھا ہوا. شعر کیا ہے وہ سن لیجیے. اب جتنی ان کو داد دی ہے ان سے زیادہ اس شاعر کو دینا ہے آپ کو، مجھے نہیں دینی ہے، میں تو پہلے منع کر دیا. اس شاعر کو لے کے کیا ہے واقعہ اس کا ذہن میں رکھیے. اور اس کا شعر اتنا مقبول ہوا، ہر مجتہد کے یاد، ہر عالم کے یاد، ہر عرب کے یاد، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے یاد. دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، پرچموں پہ لکھا ہوا ہے، روزوں پہ لکھا ہوا ہے. شعر دیکھیے کیا کہتا ہے، اذا شئت النجاۃ فزر حسینا، اگر تجھے نجات چاہیے تو حسین کی زیارت کر. آپ خود ہی میرا پہنچ جائیں گے. اذا شئت النجاۃ فزر حسینا، اگر تجھے نجات چاہیے تو حسین کی زیارت کر. لکہ تلقل الہ قرین عین، تاکہ جب اللہ سے ملے تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. کیا کمال کیا ہے. اذا شئت النجاۃ، بھائی تم اسے مجھے نظم کر کے دو، شراب اردو میں انشاءاللہ ہے. اذا شئت النجاۃ فزر حسینا، اگر تجھے نجات چاہیے تو کسی اور کی زیارت نہ کر، حسین کی زیارت کر. لیکن تلقی الہ قرین عین، تاکہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو. پھر کہتا ہے فَإِنَّ النَّارَ لَا تَمُسُّ جِسْمًا عَلَيْهِ غُبَارٌ قَدَمِ زُوَارِ الْحُسَيْنِ. بعد میں کہتا ہے کہ جہنم کی آگ اس جسم کو چھو نہیں سکتی جس پہ ظاہر حسین کے قدموں کے نام. اپنا واقعہ نقل کے اس میں کہ تیرے جسم کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی اگر تیرے جسم پر ظاہر حسین کے قدم کی خاک لگ جائے. بڑا دعویٰ کر دیا، پورے عرب میں یہ شعر لکھا ہوا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب ظاہر کے قدموں کی خاک جس کے بدن پہ لگ جائے، جب وہ جہنم میں نہ جا سکے تو جو قبر میں خاک شفا لے گیا ہو. کسی چیز سونا نہیں رکھ سکتے، چاندی نہیں رکھ سکتے، ہیرے نہیں رکھ سکتے، تمہاری بیگ نہیں رکھ سکتے، تمہاری کاپیاں نہیں رکھ سکتے، تمہارے جو پیغامے ہیں نا وہ نہیں قبر میں رکھے جا سکتے. ایک ہی چیز رکھی جاتی ہے اور وہ ہے بھاگے. اس کے بعد سنیے، یہ جو شاعر تھا اس کا مقابلہ ایک شاعر سے ہوا جو شیعہ شاعر تھا. یہ تو مذہب قبول کر کے آ گیا، لیکن اب اس شاعروں میں لگ جاتی ہے نا بھائی کبھی کبھی تیرا قصیدہ اچھا یا میرا اچھا. تو ایک اور تھے ہمارے جو پیدائش شیعہ ہوئے تھے، شیعہ کے گھرانے سے، وہ بھی بڑے شاعر تھے. انہوں نے کہا میرا قصیدہ اچھا، انہوں نے کہا میرا قصیدہ اچھا. کہنے لگے دونوں مولا علی سے فیصلہ کرا لو، تم بھی اپنا قصیدہ ڈالو قبر امیر المومنین میں بھی اپنا قصیدہ ڈالوں قبر امیر المومنین میں. دونوں شاعروں نے اپنا قصیدہ ڈالا. جو شیعہ شاعر تھا اس پہ لکھا ہوا آیا، اس لیے کہتا ہوں میاں مدح سب کو کرنے دو، مدح سب کو کرنے دو، جو بھی ہوا دلوانا ہو یا نہ ہو. اس لیے کہ ہم روپے لے کے ان کے چاہنے والوں کی مدح نہیں کر سکتے، یہ کردار علی ہے خالی. جو ہم لوگ مدح کرتے ہیں اس پہ لکھا ہوا کیا ہے سنیے بھی. اس پہ لکھا آیا چاندی سے،
चांदी से लिखा हुआ आया अहसन, बड़ा अच्छा। और वो जो गैर था उस पे लिखा है सोने से लिखा हुआ है। अब जो अपना था उसे एहसास हुआ मौला पूरी जिंदगी हुए अदा करते हुए, ये अभी नहीं नया नया आया। इमाम ने फरमाया तुम तो हो ही अपने। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना। 13 रजब माशाअल्लाह कल शब 13 लग जाएगी। आप लोगों से ज्यादा जो है जश्न करें, कसीदे सुने, लेकिन जो मासूम ने बयान किए हैं दुआएं वो भी पढ़ें। मैं ये नहीं कहता महफिल करिए, वो हम ना करेंगे तो भाई कौन करेगा। इसलिए कि मिर्जा मोहम्मद अतर साहब एक बात कहते थे, हमारी मजलिसों ने भी तौहीद बचाई, हमारी महफिलों ने भी तौहीद बचाई। मेरा जुमला नहीं है, खतीब अकबर का जुमला है। वो ये कहते हैं हमने कभी जश्न नहीं मनाया अल्लाह के पैदा होने का, हमने कभी ताबूत नहीं उठाया अल्लाह के मरने का। ये ताबूत बताता है अली खुदा नहीं है, 13 रजब की महफिल बताती है अली खुदा नहीं है। जो खुदा होता है ना वो पैदा होता है। एक जुमला था जो मैंने आपको खतीब अकबर का पहुंचाया, तो 15 रजब को जनाबे, क्योंकि आजकल शादियां बड़ी हो रही हैं, होनी चाहिए, लेकिन 15 रजब को शादी से गुरेज फरमाए, इसलिए कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बहुत अच्छे पैमाने पे करिए। साथी वालों, जवानों, बहुत अच्छा प्रोग्राम करिए अपनी बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का। ये तारीख अभी मज़लूम है, ये हिंदुस्तान में इस तारीख के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं है। जिस तरह अय्याम फातिमा दुनिया में मशहूर हो गए, इस तरह अय्याम ज़ैनब भी मशहूर कर दो। बाप की विलादत से प्रोग्राम शुरू करो, बेटी की शहादत पे प्रोग्राम खत्म करो। तो 15 रजब उसके आमाल भी बहुत ज्यादा हैं जो मैंने आपको बताए। बस उसी बीबी के हवाले से मैं एक, चूंकि नजर की बात थी तो नजरी की बात बताता हूँ। 2 मिनट का मसाइब, और मसाइब ये है कि अब्दुल्ला नामी एक शख्स है जो खैर खाने के करीब से गुजरा, और उसने इन असीरों की बातें सुन ली और इन असीरों के हालात से मुब्तला हुआ और अपने घर पहुंचा। और घर पहुंचने के बाद एक कनीज थी जो नजर दिलाया करती थी। बस 1 मिनट का मसाइब है, जितना रोना है उतना रोना। एक कनीज थी जो नजर दिलाया करती थी और खाना गई वो खिला दिया करती थी। अब्दुल्ला ने, सहाबी ने जाके उससे कहा कि बीबी अगर आपका नजर दिलाएं तो खाना को असीरों को खिलाएं।